الغسل مرة واحدة. غسل میں ایک مرتبہ بدن کو پانی سے دھویا جائے گا. ابن بطال کہتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع کہ غسل میں صرف عموم اسباغ شرط ہے، کوئی عدد شرط نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن کیا ہے مردود کہیں کا 100 بار تو وہی غلطی کرتا. ابن منصوب کیوں پڑھ رہا ہے؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. وقت بے سمجھ کہیں کا. اتنی بھی تیرے عقل نہیں ہے کہ حروف جارہ کے بعد جو ہے منصوب ہو جائے گا. چل بس. قال الميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه. ذکر کی جمع على خلاف القياس. اس کو جمع کے لیے صیغے سے اس لیے تعبیر کیا کہ قضیب اور خصیتین کو مستقل شمار کر لیا. چلیے. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. افاض على جسده. اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ کیا اس لیے کہ پورا قصہ ذکر فرمایا اور عدد غسل ید وغیرہ میں تو ذکر کیا لیکن پانی بہانے میں عدد کا تذکرہ نہیں کیا. معلوم ہوا کہ بدن پر پانی بہانے میں کوئی عدد تھا نہیں. اگر ہوتا تو صحابی نے جیسے اور چیزوں میں عدد کو ذکر کیا حفاظت الماء علی الجسد میں بھی ذکر کرتے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل. من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل. یہ ترجمۃ الباب بخاری کے معرکۃ القارہ تراجم میں شمار کیا جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر علماء کی 3 جماعتیں بن گئی ہیں. ایک جماعت نے تو کہہ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہم ہو گیا. انہوں نے حلاب سے خوشبو مراد لے لی. حالانکہ حلاب تو ایک برتن کا نام ہے جس میں ایک مرتبہ ناقہ کا دودھ دہا جاتا ہے. اس کو محلب بکسر المیم بھی کہا جاتا ہے. راوی کہتا ہے صالح اللیت اور سمیت برائن رد فی الزرع ما قرا فی الحلاب. یہی امام خطابی اسماعیلی ابن قرقول ابن جوزی وغیرہ کی رائے. ایک دوسری جماعت نے یہاں روایت بھی کچھ ایسی نقل کی جو بخاری کے لفظ الطیب کے مناسب ہو گئی. ابو منصور ازہری نے تہذیب اللغت میں نقل کیا ہے کہ بخاری کی روایت میں جلاب واقع ہوا ہے. جل کے معنی ہے گلاب اور آب کے معنی ہے پانی. یہ بات حمیدی اور ابو منصور جوالیقی نے نقل کر کے اس پر سکوت کیا. لیکن ابو عبید حروی کہتے ہیں کہ یہاں روایت میں تحریف ہوئی. لفظ حلاب بکسر الحاء و فتح اللام المخففہ جس کے معنی ہے محلب بکسر المیم جس میں ناقہ کا دودھ دوہا جاتا ہے. اور قرطبی نووی وغیرہ نے بھی اس تعویل کی تردید کی. اور ایک تیسری جماعت نے روایت کے الفاظ کو ظاہر پر رکھتے ہوئے تقریر کی ہے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
امام مسلم نے حدیث احادیث سے سا و فرق کے ساتھ ذکر کر کے یہ اشارہ دیا کہ ہلاک ظرف کا نام ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سے خوشبو مراد لی، تو حمیدی نے کوئی یقینی بات بخاری کی طرف منسوب نہیں کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے، ہلاک سے برتن مراد لیا اور ہو سکتا ہے اس سے خوشبو مراد لی ہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری نے ہلاک کے ساتھ تیب کو ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دونوں تاویلوں کی طرف مائل ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ تیب سے خوشبو مراد ہے۔ علامہ محب الطبری کہتے ہیں تیب سے مراد تطیب بدن ہے، اور او واو کے معنی میں ہے، بعض نسخوں میں اسی طرح آیا بھی ہے، اور بخاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے تیاری کرے، پانی رکھے، بدن کی تنقیہ اور تطیب و تنظیف کا اہتمام کرے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ او ہے تو اپنے ظاہر کر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیب سے تطیب بدن مراد لیا ہے، اور مطلب ان کا یہ ہے کہ جب آدمی کو غسل کرنا ہو تو پانی سے غسل کر لے یا پہلے بدن کو کسی چیز سے صاف کرے۔ ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے ہاں بس صرف پانی استعمال کر لیا جائے، بدن کو کسی چیز سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ان بعض روایات کی طرف اشارہ کیا جس میں صفائی کے لیے ختمی کا استعمال وارد ہوا۔ ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے انہ کان یغسل راسہ بالختم ویکتفی بذلک۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بطریق عائشہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ بخاری نے اس کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ بدن کی صفائی کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ان روایتوں میں جس میں ختمی کا استعمال وارد کوئی وجوب کی طلب ہوتا تب تو تردید ہوتی، اور جب کوئی لفظ ہی نہیں تو تردید کی کیا ضرورت ہے۔ گاہے ختمی کا پانی استعمال کر کے اسی پر اکتفا کر لیا، اور گاہے سادہ پانی استعمال کر لیا۔ اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب الطیب عند الغسل کا لفظ لا کر ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ چل کر باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب میں ذکر کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائه ثم اصبح محرما، اور احرام کی سنت میں اتصال بھی ہے، تو معنی یہ نکلا کہ حضور کو نے پہلے خوشبو استعمال کی، پھر ازواج مطہرات کے پاس گئے، پھر غسل فرمایا۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ
دونوں صورتیں جائز، چاہے آدمی خلاف یعنی ظرف ماں سے ابتدا کر لے، کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے، اور چاہے پہلے خوشبو استعمال کرے اور اس کے بعد پھر اغتسال کرے، دونوں جائز۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس توجیہ کو راجح قرار دیتے ہیں۔ مشائخ کرام نے اور بھی بہت سی تقریریں کی ہیں، بس یہی کافی ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على بسط راسه۔ یہ باب لکھ کے دینا مجھے۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل فقال بهما على بسط راسه یعنی پانی لے کر سر کے بیچ میں ڈال لیتے تھے۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المضمضه والاستنشاق في الجنابه۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مضمضہ و استنشاق غسل جنابت میں مطلوب، خواہ علی سبیل الوجوب یا علی سبیل سنیت ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ آیا مضمضہ و استنشاق غسل جنابت میں واجب ہیں۔ ابن بطال وغیرہ نے یہ اشارہ کیا کہ امام بخاری نے ان دونوں کا عدم وجوب اس بات سے مستنبط فرمایا ہے کہ مضمضہ و استنشاق میمونہ کی حدیث میں وارد ہے جس میں غسل کی صفت ذکر کی گئی اور اس کے طرق سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ دونوں وضو کا جز ہیں، اور وضو غسل جنابت میں واجب نہیں تو وضو کے توابع بھی واجب نہ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر نے یہ تقریر کی ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ علامہ ابن بطال نے بعض ضرور مذکورہ بالا بعض ضرور کہی ہے لیکن حدیث کی تشریح میں کہی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز تشریح حدیث میں ذکر کی جائے وہ مقصد مصنف ہی ہو۔ شارح تو مقصد کو واضح کرتا تو تصریح کرتا، اور یوں حدیث کی تشریح جب کرتا ہے تو جو مناسب ہوتا ہے بیان کرتا۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مضمضہ و استنشاق غسل جنابت کے اجزاء میں سے ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے گا، اسی لیے انہوں نے اس باب میں حفص بن غیاث کے طریق سے میمونہ کی حدیث نقل کی، جس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمضہ و استنشاق غسل جنابت کا جز ہے، اور گو امام بخاری بسا اوقات روایت الباب کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کر کے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ عادت بھی ہے کہ بعض وقت انہی الفاظ کو اصل بناتے ہیں جو باب میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے باب الوضوء مرتین میں بھی کیا، جیسا کہ اپنی جگہ وضاحت ہو چکی ہے۔ غسل جنابت میں مضمضہ و استنشاق کا مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ امام مالک و امام شافعی کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب ہے، یہی امام احمد کی ایک روایت۔ امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ استنشاق واجب ہے اور مضمضہ سنت ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه۔ دیکھو اس بدبخت کو، ابھی تو اس کو اتنا ڈانٹا ہے پھر وہی کا وہی ہو گیا عن ابن عباس۔ عن ابن عباس۔ ارے گدھے تیرے زبان پر یہ عن ابن عباس میں چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ بدتمیز کا بے شرم ہے تو، بے شرم، چل بس
قال حدثتنا ميمونة قالت سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفذ بها. مندیل لایا گیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بدن میں صاف کیا. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب کپڑے اور بدن سے جنابت دھو دی جائے تو اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر مل کر دھو لیا جائے تاکہ اچھی طرح نظافت حاصل ہو جائے. لتكون انقى سے مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ مٹی سے ملنا محض طلب نظافت کے لیے تھا، ازالہ نجاست کے لیے نہیں تھا. جنابت و نجاست تو پانی سے دھونے سے خود بخود ظاہر ہو گئی تھی. ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ دست لینے کے بعد ہاتھ میں جو بدبو رہ جاتی ہے اس کی حقیقت کیا. بعض حضرات کہتے ہیں جب آدمی پانی سے استنجا کرتا ہے اور پانی کے ذریعے ہاتھ سے نجاست لگ جاتی ہے تو اس کی بو باقی رہ جاتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نجاست کے اجزاء غیر مرئیہ ہیں. بخاری نے انقا کہہ کر پہلے احتمال کی طرف اشارہ کیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه. چلیے کتے کی دم ایک شخص نے کاٹ کے نلکی میں رکھ دی. 18 سال تک اس کو یوں ہی رکھا. اس کے بعد جب اس کو کھولا تو پھر وہ ایسے ہی انٹ گئی. تو ایسے ہی تیرا منہ ہے کتے کی دم. چلیے. اس نے بھی سوچ لیا ایک چپ سب کو ہرا دے. ان کو ڈانٹنے تو صبح سے شام تک ڈانٹتے جائیں کہ میں اپنی جگہ رہوں گا، میں خود ہی جیت جاؤں. چلیے. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه لصلاته فلما فرغ من غسله غسل رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن باب هل يدخل تو یہ تو کچھ نہ کچھ تو ہو گئی. اتنی دیر کے بعد تو منزل پر آدمی پہنچے گا. آپ کو تو زعم یہ ہے کہ مجھے آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے. اسی لیے میں نے آپ پہلے پڑھنا شروع کیا تھا تو کہا تھا معافی کر دیں. سب کو ہی ڈانٹتا رہوں گا. میں گیا تھا پاکستان 20-25 سال پہلے. مولوی احسان میرے ساتھی ہیں. انہوں نے ایک لڑکے کو میرے یہاں بھیج دیا کہ جا ان کا کام کر. 1 ہفتے اس نے کام کیا. میں اس کو ڈانٹتا سمجھاتا رہا. اگلے ہفتے انہوں نے دوسرے کو بھیج دیا. میں نے کہا مولوی صاحب روزانہ ہر بچے کو ڈانٹتا ہی رہوں گا. ارے خورشید کو ڈانٹ کے کچھ ذرا میں نے ٹریننگ دے دی ہے، اب اسی کو رہنے دیجیے. بہت سی باتیں سمجھ گیا ہے، میں کہاں تک ڈانٹتا رہوں گا. تو اب ان صاحب کو، کیا اس کا نام، سیف اللہ، ان صاحب کو میں نے اتنے دن تک ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ تو جو ہے ٹریننگ دے دی ہے. کتے کی دم کچھ تو سیدھی ہوئی ہی ہوگی. اب آپ جو ہے آ گئے. اب دوسرے کتے کی دم کو کہاں تک سیدھا کروں گا بھائی بتائیے. چلیے پڑھ لیجیے، روز روز نہ پڑھیے گا. چلیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنوب کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی اور گندگی نہ لگی ہو تو کیا وہ ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھ کو برتن میں داخل کر سکتا ہے؟
روایات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا کہ ہاں ہاتھ کو برتن میں داخل کر سکتا. مصنف رضی اللہ عنہ نے ترجمے میں لفظ حل اس لیے ذکر فرما دیا. حل کس لیے ذکر فرما دیا؟ حضرت منگوہی تو کہتے ہیں یہ حل استفہامیہ، اس کا جواب باب کی مندرجات سے معلوم ہو گیا. لیکن بعض دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے اسے تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے. حاصل یہ اگر طہارت کا یقین کامل ہو پھر تو ہاتھ داخل کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں. مثلا آدمی کو احتلام ہوا، فوراً آنکھ کھل گئی، کھڑا ہوا، اور اگر یقین کامل نہ ہو، مثلا احتلام ہوا اور آدمی پھر بھی سو گیا، وہ اٹھنے کے بعد ہاتھ پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن احتمال تو ہے ہی کہ ہاتھ ادھر ادھر چلا گیا. اس لیے ایسی صورت میں ہاتھ کو دھو لینا چاہیے. خلاصہ یہ ہے اگر نظافت کا یقین کامل ہو تو بغیر ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر یقین کامل نہ ہو تو بغیر ہاتھ دھوئے نہ ڈالنا چاہیے. چلیے. وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا. ثُمَّ تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ و براء نے اپنا ہاتھ مائع پانی میں ڈال دیا اور دھویا نہیں، اور پھر وضو کر لیا. بات یہ ہے ان حضرات کو یقین تھا کہ ہاتھ بالکل نظیف ہے. ولم ير ابن عمر و ابن عباس. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر سے نقل کیا ہے من ادخل يده في الاناء وهو جنب فما بقي فهو نجس. اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہاتھ کو پانی میں ڈال دے تو ما بقی پانی ناپاک ہو گیا. ابن عمر کے یہ دو آثار ہیں، ایک بخاری نے نقل کیا جس سے معلوم ہوا ہاتھ ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دوسرا ابن ابی شیبہ نے نقل کیا جس میں تصریح ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ہمارے جو شیخ فرماتے ہیں بخاری نے جو اثر ذکر کیا ہے اس کا تعلق حدث اصغر سے، اور ابن ابی شیبہ نے جو اثر نقل کیا اس کا تعلق حدث اکبر سے ہے. فلا تعارض. اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر یہ لازم آتا ہے کہ بخاری نے ابن عمر کا اثر یہاں اتصال کے تراجم میں ضمناً ذکر فرمایا. اس لیے ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ طہور کے بفتح التاء سے مائع غسل مراد لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہاتھوں کے نظیف ہونے کی صورت میں تو جواز ادخال کے قائل ہیں، اور اگر ہاتھ پر جنابت لگی ہو تو ناجائز کہتے ہیں، اور اگر کسی نے ہاتھ ڈال دیا پانی میں تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ولم ير ابن عمر وابن عباس باسا بما ينتزع من غسل الجنابہ. غسل جنابت سے جو چھینٹیں اٹھتی ہیں اگر پانی میں پڑ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں. جب جنوب کے بدن سے غسل کے مکمل ہونے سے پہلے اڑنے والی چھینٹیں پانی کے لیے مضر نہیں تو ایسے ہی اس سے معلوم ہو گیا کہ غسل کے جنوب کا بدن طاہر ہے. لہذا اگر جنابت کے علاوہ کوئی نجاست نہ ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں. چلیے. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. تب اختلاف الأيدي سے مراد باری باری ہاتھ ڈالنا. کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے، کبھی حضرت عائشہ
چلی وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد عن هشام عن ابي حماد بے اب ہوتی پاگل دماغ میں قال حدثنا حماد عن هشام 36 مرتبہ تو قال حدثنا تو پڑھے گا. عن ابي عن عائشة میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ تجھ کو کچھ نہیں آتا. حماد کو تو حماد پڑھتا ہے. چل بس چل. عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کر کے تو ہاتھ دھو لیتے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس کی روایت میں ذکر کی ہیں. انس کی روایت میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں. عائشہ کی بعض روایات میں ذکر ہے اور بعض میں نہیں ہے. جن روایتوں میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے وہ بظاہر ترجمہ کے مطابق نہیں ہے. یہ کہا جائے گا امام بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے اگر ہاتھ کی نظافت کا یقین نہ ہو تو دھو لیا جائے اور یہی غسل یدہ والی روایت کا محمل ہے. اور اگر نظافت کا یقین ہو تو دھونا ضروری نہیں ہے اور یہی ان روایات کے ظاہر کا محمل ہے جن میں غسل ید کا ذکر نہیں ہے. اس تقریر سے ان روایات کی ترجمے کے ساتھ مطابقت بھی ظاہر ہو گئی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دوران غسل آدمی برتن میں ہاتھ ڈال کر جو پانی نکالتا ہے یہ ہاتھ ڈالنا دلیل ہے اس بات کی کہ جنابت کی حالت میں ہاتھ پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ گفتگو غسل شروع ہونے سے پہلے کی ہے اور تقریر مذکور میں ہاتھ ڈالنا غسل شروع ہونے کے بعد ذکر کیا گیا. ظاہر ہے کہ غسل شروع ہونے کے بعد جنابت ہلکی ہو جاتی ہے تو اگر جنابت کی ہلکے ہونے کی صورت میں ہاتھ ڈالنے کی گنجائش ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ شدت کے وقت بھی اجازت ہوگی. لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے جب تک غسل مکمل نہ ہو بدن میں جنابت موجود ہے لہذا وجود جنابت کی صورت میں ہاتھ ڈالنا جب ثابت ہو گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نظیف ہاتھ باوصف جنابت پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. علامہ عینی کہتے ہیں غسل کرتے ہوئے پانی کی چھینٹیں اڑا کرتے ہیں اور جب یہ چھینٹیں مضر نہیں تو ہاتھ ڈالنا بھی مضر نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَمْلِكُ انتشار الماء پانی کی چھینٹ پر کس کا قابو ہے. چلیے وبما حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. وبقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن حفص وعن عبد الرحمن حدثنا نبی بکر بن حفص پر شعبہ کے دو استاد ایک ابو بکر بن حفص اور دوسرے عبد الرحمن بن قاسم شریف. قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم وابو بن جرير عن شعبة آپ کو شوق بہت ہے دکھاتے ہیں اسی پاگل کو پڑھنے دیں. ایک تو آپ جب پڑھتے ہیں تو ہیں بہت کرتے ہیں. میں کہاں تک اس ہیں کا جواب لاؤں گا. یہ تو نیا مشاعرہ اور بیت بازی شروع ہو جائے گی. چلیے قاری ہیں صاحب. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدمی اگر غسل جنابت میں دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالے تو سنت میں اس کے اصل موجود ہے لیکن یہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے. بسا اوقات دائیں ہاتھ ملوث ہوتا ہے بائیں سے دائیں پر پانی ڈالنا پڑ جاتا ہے. اس لیے مصنف نے ترجمے کے الفاظ میں
کوئی لزومی صورت ذکر نہیں فرمائی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے دائیں سے بائیں پر پانی ڈالنا عورتوں کا کام ہے. بخاری نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس حقیقت کا کسی اثر میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. اصحاب آثار نے اپنی کتابوں میں جو آثار ذکر کیے ہیں ان میں اس کا کہیں ذکر نہیں. واللہ عالم. چلیے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترت فصب على يديه فغسل مرة او مرة. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمرمر واستنشق وغسل فرجه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولت خرقة فقال بيدي هكذا ولم يجدها. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر باب تفریق الغسل والوضوء. غسل وضو کی تفریق کا بیان. تفریق ضد ہے موالات کی، اور مطلب یہ ہے کہ غسل وضو کے اعضاء میں اگر موالات نہ کی جائے تو جائے. غسل میں حضرات ائمہ ثلاثہ کے موالات واجب نہیں ہے. یہ بھی امام احمد کی ایک روایت جو حرب کرمانی نے نقل کی ہے، لیکن ان کا معروف قول جو ان کے عام تلامذہ نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ موالات واجب ہے. اور اس کی دلیل جابر کی وہ روایت جو مسلم و ابو داؤد میں وارد ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وفي وجهه لمعة فأمره أن يعيد الوضوء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے ممکن اس کو حدث لاحق ہو گیا ہے، اور ممکن ہے اعادہ وضو سے مراد اس جگہ کا ترک کر لینا، اور ممکن ہے آپ نے اعادہ کا حکم علی وجہ استحباب دیا. غسل کے بارے میں اختلاف ہے. حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک موالات شرط نہیں ہے. ربیعۃ الرائے لیث بن سعد وغیرہ کہتے ہیں موالات واجب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتیں ہیں. امام بخاری دونوں مسئلوں میں جمہور علماء کے ہم خیال ہیں. حضرت امام بخاری نے موالات فی الغسل تفریق فی الوضو کو تو اس طرح ثابت کیا کہ میمونہ کی روایت میں آپ نے پہلے سارے اعضاء وضو کو دھو لیا، پھر غسل کیا اور اخیر میں پاؤں دھویا، تو اعضاء وضو میں تفریق ہو گئی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ غسل قدمہ بعد ما جف وضوءہ. اور وضو اور غسل میں تفریق لفظ سما سے ثابت کی ہے، کیونکہ سما تراخی پر دلالت کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اعضاء غسل میں ہوتے ہوئے موالات نہیں کی گئی. اور اگر بخاری قیاس کے قائل ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق فی الغسل کو تفریق فی الوضو پر قیاس کیا ہے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ تفریق کثیر مضر ہے، تفریق یسیر مضر نہیں ہے. اور تفریق کثیر یہ ہے کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو اس وقت دھویا جائے جب پہلا خشک ہو جائے. چلیے.
وبه قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي جعفر عن سورة عن المولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقص به فأفرغ على يده فغسله مرة أو ثلاثا ثم أفرغ بيمين على شماله فغسل مداخله ثم ذلك يده في الأرض ثم تفرد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثم ثلاثا ثم صلى على جسده ثم تنحى من المقام فغسل قدميه. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اذا جامع ثم عاد، اگر کوئی آدمی جماع کے بعد عود کرے تو اس کے ذمے غسل ہے نہیں. آگے کہتے ہیں من دار علی نسائی فی غسل واحد، اور اگر کوئی اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی غسل میں دور کر لے تو جائز ہے، اور جب ایک غسل سے کئی ازواج کے پاس دور کرنا جائز تو ایک ہی بیوی کے پاس عود کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ معاود کے ذمے وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے. حضرات ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ معاود کے ذمے وضو واجب نہیں ہے، اور داؤد ظاہری ابن وہب سے وجوب وضو نقل کیا گیا ہے، اس لیے کہ ابو سعید خدری کی روایت میں ہم آگے اس کو بیان کریں گے. اس بات پر سب کا اتفاق کہ عود میں غسل واجب خواہ ایک ہی بیوی کی طرف عود ہو یا ایک سے فراغت کے بعد دوسری تیسری کے پاس آدمی جائے. ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک غسل میں دور کرنا منقول، ایسے ہی سب کے پاس غسل کرنا بھی منقول ہے. روایت الباب میں تصریح ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدہ من اللیل والنہار. اور ابو رافع کی روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائہ یغتسل عند هذه وهذه فقلت له یا رسول اللہ الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر. امام ابو داؤد تو کہتے ہیں انس کی حدیث یعنی پہلی حدیث اصح ہے. امام نووی امام بیہقی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ دو حدیثیں دو وقتوں پر محمول ہیں. بیہقی کہتے ہیں کہ انس کی حدیث میں اکثر احوال کا ذکر ہے اور ابو رافع کی حدیث میں بعض احوال کا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ وطی کر کے دوبارہ وطی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمے وضو ہے یا نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. ظاہریہ ابن ابی مالکی ابن حزم وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ وضو واجب، اور امام شافعی احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہے، اور مالکیہ کے نزدیک یہ وضو مستحب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وضو تو عبادات کے لیے مشروع ہوا اور وطی ملاد و شہوات میں سے ہے، اس کے لیے وضو مشروع نہیں ہوا. لیکن ان کا یہ قول نص کے معارض ہے. امام مسلم ابو داؤد وغیرہ نے ابو سعید خدری سے نقل کیا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. ظاہریہ نے اس سے ایجاب کو ثابت کیا ہے، لیکن مسند حمیدی وغیرہ میں وارد ہے فإنه انشط للعود، اور عود واجب نہیں تو اس کا ذریعہ بھی واجب نہیں ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عتيق ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابي قال ذكرت لعائشة رضي الله تعالى عنها قال ذكرت لعائشة. اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ذکرتہ، میں نے اس کو ذکر کیا عائشہ سے. یہاں اختصار ہے اور دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے. یہی روایت باب من تطیب سے مختصر میں آ رہی ہے. اس میں ہے سالت عائشہ وذکرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضخ طیبا. میں یہ نہیں چاہتا کہ صبح کروں اور میرے بدن سے خوشبو مہک رہی ہو بحالت احرام. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فقالت یرحم اللہ ابا عبد الرحمن كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف علی نسائه ثم یصبح محرما ينضخ طیبا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی، آپ اپنی ازواج کے پاس دور کرتے اور پھر صبح کو احرام باندھتے اور خوشبو بدن سے مہکتی. یعنی ابو عبد الرحمن کو یہ حدیث یاد نہیں رہی یا معلوم نہیں. فیطوف علی نسائه، اس طواف کے اندر دو احتمال ہو سکتا ہے، اس سے مراد طواف بالجماع ہو اور ہو سکتا ہے طواف للملاقات ہو. دونوں اسماعیلی نے دونوں احتمالات ذکر کی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق احتمال اول ہے. اور حدیث نمبر 2 کان یدور علی نسائه فی الساعۃ الواحدہ من اللیل والنہار وہن 11. قلت لانس او کان یطیقه قال كنا نتحدث انه اوتی قوت 30. اس کی تائید کرتی ہے. ينضخ طیبا، آپ سے خوشبو مہکتی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في ساعة واحدة من الليل والنهار وهن 11. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پر ایک ہی ساعت میں دور کرتے، حالانکہ وہ 11 تھی. یہاں پہنچ کر امام بخاری پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ روایات دو طرح کی ہیں. بعد میں ساعت واحدہ کا ذکر ہے اور بعد میں لیل کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے ایک ساعت میں دور بھی کرتے ہوں، غسل بھی کرتے ہوں، اور جس روایت میں ساعت کی قید نہیں وہاں یہ احتمال اور اقوا ہو جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عادتاً نوزواج کے پاس ایک ساعت میں دور اور ایک کے پاس غسل کرنا دشوار ہے. اور جس روایت میں لیل واحدہ کی تصریح ہے اس میں غسل واحد کی بھی تصریح وارد ہوئی ہے. قال وہن 11، اس کے متعلق آگے یعنی اس روایت میں جو 11 آیا یہ وہم ہے. اسی لیے امام بخاری نے روایت کے ختم فرمایا وقال سعید قتادہ اخبر انا نتحدث ان انسا حدثهم 9 نسوہ. یہی ثواب ہے. اور بعض لوگوں نے دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے. ابن حبان کہتے ہیں ابتدا میں 9 تھی، بعد میں 11 ہو گئیں. بعض کہتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ اور ریحانہ کو نساء میں شمار کر لیا گیا جو باندیاں تھیں. جس نے ازواج کہا اس نے 9 کو مراد
جس نے 9 کہا اس نے ازواج کو مراد لیا، اور جس نے 11 کہا اس نے مطلقاً عورتوں کو مراد لیا۔ لیکن یہ تعویل بالکل بعید ہے، مخرج حدیث ایک ہے۔ قتادہ کے تلامذہ میں اختلاف ہوا، اور جب ہشام دستوائی اور سعید میں اختلاف ہوگا تو سعید کی